السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری امان اللہ مانی۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ متصل گاؤں ہے بغلور میں۔ یہاں پہ گزشتہ روز ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان بائک ایکسیڈنٹ کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہسپتال میں پہنچایا گیا، لیکن ہسپتال کے اندر پہنچانے کے بعد ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکی۔ یہاں پہ یہ جو ان کے وارثین موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ہسپتال کا رویہ کیسا پایا۔ جس ٹائم آپ اس کا ایکسیڈنٹ کہاں پہ ہوا تھا بیسیکلی؟ اس کا ایکسیڈنٹ ادھر ایس سی او کے ساتھ میں ہوا۔ اور ہاسپٹل پہنچانے میں کتنا ٹائم لگا؟ ہاسپٹل پہنچانے میں منیمم 5 سے 6 منٹ لگے ہوں گے، 5-6 منٹ۔ اور کیا وہاں پہ ٹریٹمنٹ وہاں پہ سٹارٹ ہوئی نہیں ہوئی کیا؟ نہیں، جیسے مریض ہم لے کے گئے یہاں سے تو ادھر اسٹریچر وغیرہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں ہی ہمیں تقریباً کچھ نہیں 15-20 منٹ لگ گئے۔ ان کی کوئی بھی چیز ریڈی نہیں تھی ایمرجنسی کے لیے، ان کا کوئی بھی سسٹم جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے۔ کیا نوجوان جو ہمارے نوجوان تھا عمران حیدر بانڈے، فرحان علی بانڈے، تو کیا اس کو ہیڈ انجری تھی؟ جی، اس کو ہیڈ انجری تھی، اور یہ ساری جو بھی چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں، جو بھی ہمیں رپورٹس ملی ہیں، یہ ہمیں راولپنڈی کمپلیکس ہسپتال سے ملی ہیں۔ یہاں پہ جس ٹائم آپ گئے تو کیا وہاں پہ کوئی ڈاکٹر موجود تھا، کوئی سرجن موجود تھا، کوئی نرسی اسٹاف موجود تھا یا نہیں تھا؟ نرسنگ وغیرہ تو تھے، لیکن ان سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکا، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اتنا جانتے بھی نہیں ہیں۔ ان سے تو انجیکشن بھی اچھی طریقے سے نہیں لگتا۔ نرسنگ اسٹاف بھی ان کا کسی حد تک اچھا نہیں ہے۔ کتنی دیر کے بعد کوئی ڈاکٹر آپ کے پاس آیا یا آئی، اور اس ڈاکٹر کی کوالیفیکیشن کیا تھی؟ ایک ڈاکٹر تھی ادھر، لیڈی ڈاکٹر تھی، وہ بھی کافی محنت سماجت کرنے کے بعد آئی ہیں۔ وہ بھی میں نے، ہمارے کزن ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اسلام آباد میں، ان سے میں نے بات کروائی ان کی، اس کے بعد وہ اٹھی ہیں وہ ٹریٹمنٹ کے لیے۔ اس سے پہلے وہ بیٹھی ہوئی تھی اپنی جگہ پہ۔ اور جب آپ نے سرجن صاحب کو رابطہ کیا تو سرجن صاحب نے آپ کو کیا کہا اس حوالے سے؟ سرجن صاحب سے رابطہ کیا، اور سرجن صاحب الائیڈ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مریض کو الائیڈ ہسپتال میں لے کے آئیں۔ کیا ڈاکٹر صاحب خود ڈی ایچ کیو کے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کے دیگر بھائی بھی موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں؟ سر جی، یہ ہمارا بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہم 5 سے 10 منٹ میں ہم ہاسپٹل پہنچایا گیا اس کو۔ یہاں پہ کوئی بندوبست نہیں تھا، ایمرجنسی میں لے گئے۔ کم از کم انہوں نے ہمارا 2 سے 2.5 گھنٹے ضائع کیے یہاں پہ، جس کی وجہ سے ہمیں پنڈی میں ڈاکٹروں نے کہا ان کو آپ نے لیٹ کر دیا ہے، نہ انہوں نے کوئی ٹیسٹ کیا ہے نہ کچھ۔ بعض ان کو وہ انجیکشن بھی مشکل سے لگا رہے تھے، وہ بھی بڑی محنت کر کے ہم نے ان سے انجیکشن لگوائے اس کو بیہوشی کے۔ بس ادھر لیٹ ہو گیا پہنچنے میں، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کی اس وقت محکمہ صحت سے، حکومت آزاد کشمیر سے یا جو حکام بالا ہیں ان سے کیا اپیل ہے؟ ہماری ان سے یہ اپیل ہے کہ کوئی ایسا بندہ تعینات کریں یہاں پہ ایم ایس، جو یہاں پہ پراپر ڈاکٹروں کی ڈیوٹیز لے ٹائم پہ، تاکہ یہاں پہ کوئی اور مریض ضائع نہ ہو۔ ایسے یہاں پہ آئے روز یہ واقعات ہوتے ہیں، ہم ادھر قریب ہی رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ ہاں، بہت شکریہ۔ کیا ہمارے جو ہاسپٹل یہاں پہ موجود ہے، بڑی عالی شان بلڈنگ بنی ہوئی ہے، بہت خوبصورت انداز میں بیڈز بھی لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ لوگ ریلیف بھی مہیا کر رہے ہیں، ان کو بیڈ شیٹس بھی دے رہے ہیں۔ کیا بنیادی سہولتیں یہاں پہ ایمرجنسی کی موجود ہیں یا نہیں موجود؟ دیکھیں جی، جب بندے کا نقصان ہوتا ہے نا، جس شخص کا یا جس گھر کا یا جس فیملی کا نقصان ہوتا ہے، اس کے بارے میں وہی بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا سچویشن ہے یا کیا فیسیلیٹیز موجود ہیں۔ بیسکلی دیکھیں، ایس سی او اور ہاسپٹل میں اگر پیدل وقفہ بھی ہے تو 3 سے 4 منٹ کا فرق نہیں ہے۔ یہ بالکل ضلع کے اندر ہی یہ حادثہ ہوا ہے۔ اس بچے نے خود اپنی محنت سے پڑھ کر بی ٹیک انجینئرنگ کی تھی، اور اس کی والدہ جو ہے آدھی رات کو قبرستان میں جاتی ہے، اور ہمیں اس چیز کا دکھ ہے۔ چلو ہمارا نقصان تو ہوا، اگر یہاں پہ یہ سی ٹی سکین کی مشینیں ہوتی، ایم آر آئی کی مشینیں ہوتی، یہ چیز ہوتی تو ہمیں اس وقت فوری اسلام آباد کی طرف نہ موو کرنا پڑتا۔ میری حکومت آزاد کشمیر سے یہ گزارش ہے کہ فی الفور یہاں پر یہ الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں ہونی۔ بیسکلی یہاں پر ٹیکنیکل عملہ ہی موجود نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ عملہ نہیں ہے، سب جو انہوں نے بندے لگائے ہوئے ہیں، پہلے آپ دیکھیں کہ پہلے یہ محکمہ تو کم از کم دیکھے کہ یہ عملہ کس قسم کا ہم نے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اگر یہ عملہ ٹیکنیکل ہوتا، کم از کم اس کے ایکس رے ہوتے، اس کا ہمیں کہا جی اس کی اندرونی چوٹیں ہیں، آپ اسے وہاں پہ لے جائیں۔ جب ہم اسلام آباد پہنچے تو ہمیں پتہ چلا ہے جی کہ اس کا بہت دردناک اس کا جو ہے یہ
हादसा हुआ है जिसमें इसकी जो गर्दन की मोरे की जो इसको मनका कहते हैं बेसिकली, तो ये इसका टूटा हुआ था और वो बिल्कुल स्टिक और आंखें उसकी स्टिक, वहाँ पे जाके उसकी डेथ हो गई। हमने हमारे यहाँ पे 2-3 घंटे, ठीक है मौत बरहक है, मरना है, लेकिन कम से कम अगर हमारा नुकसान हुआ है, हम चाहते हैं कि तकरीबन इस साल में 300-350 बंदों का यहाँ पे हादसाती बेसिकली मोटरसाइकिलों की वजह से हादसा हुआ है और 300-350 इस 2020 में लोगों की डेथ हो चुकी है। कम से कम अगर ये इंतज़ामिया होती, अगर यहाँ पे अमला होता, ये बस मोटरसाइकिल रोकते हैं, 200 रुपये का चालान देते हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ऐसे वाक़यात रोज़ बरोज़ होते हैं। गुज़िश्ता दिनों यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया के गिरदावर थे रफ़ीक शहज़ाद साहब, उनके जो लवाकिन थे उनकी तरफ से भी ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल किया गया है। ज़िला अस्पताल हमारा DHQ अस्पताल बहुत प्यारा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे इंतज़ामी सहूलियात इस तरह मौजूद नहीं है और जो इमरजेंसी है इसमें यह है कि कायली की सूरत इख्तियार की जाती है और यहाँ पे डॉक्टर्स घंटों घंटों तक आते नहीं हैं। जो लोग हैं वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। KDI न्यूज़ इसी तरह आवाम के मसाइल, आवाम के हुकूक़ के बारे में बात करता आप तक पहुँचाता रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।